अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं शाहिद मेतला और आप मेरा डिजिटल चैनल देख रहे हैं। मलिक रियाज साहब के मुबैना इंटरव्यू पर मेन स्ट्रीम मीडिया और सोशल मीडिया पर बहुत बहस हो रही है कि एक बहुत बड़ा और तहलका खेज मलिक रियाज साहब का इंटरव्यू आ रहा है, आएगा, तहलका मचा देगा, ये कर देगा, वो कर देगा, फलां को नंगा कर देगा और फलां जेर अताब आएगा। इस तरह की बाज़गश सुनाई दे रही है। जो भी सोशल मीडिया का या मेन स्ट्रीम मीडिया का इको चैम्बर है, उसमें क्या इसमें हकीकत है? क्या ये इंटरव्यू आ रहा है? उनके मलिक रियाज साहब के जो करीबी दोस्त हैं, उनका क्या कहना है? उनके मुताबिक ये इंटरव्यू कंडक्ट हो गया है और किस एंकर ने किया है और कौन से एंकर्स मुबैना तौर पर ये इंटरव्यू कंडक्ट कर सकते हैं या मलिक रियाज साहब के साथ उनके करीबी ताल्लुकात हैं, और जो इस इंटरव्यू का कंटेंट है उस पर भी बात करेंगे। और ये भी कि क्या इन एंकर्स को छोड़ के किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी बात की जा सकती है, और ख़ास तौर पर जो मुख्तलिफ इल्ज़ामात ज़ेर गर्दिश हैं, जो इमरान खान साहब के हवाले से, साकिब निसार के हवाले से, बुशरा बीबी के हवाले से, उन पर भी बात करेंगे। ये बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। सब्सक्रिप्शन काफ़ी बेहतर है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि और भी ज़्यादा तेज़ हो, फास्ट हो, रैपिड हो, ताकि जो भी कंटेंट हम प्रोड्यूस करने की कोशिश करते हैं वो इनकरेज हो सके, अप्रिशिएट हो सके। अच्छा, मलिक रियाज साहब के इंटरव्यू के जो इल्ज़ामात हैं, कंटेंट पे पहले बात कर लेते हैं। कुछ टिकर्स मैं देख रहा था कि कुछ टिकर चल रहे हैं। उसमें सबसे पहले ये कहा गया कि जी मेरी बेटी से हीरे जवाहरात लिए गए हैं और बुशरा बीबी ने कुछ कैश वगैरह भी लिया है। फराह गोगी ने भी पैसे लिए हैं। इस तरह की बात की जा रही है। फराह गोगी और जो मलिक रियाज साहब की बड़ी बेटी हैं अंबर मलिक, उनके हवाले से तो एक ऑडियो बाकायदा कुछ अर्सा पहले मंजर आम पे आ चुकी है। तमाम मीडिया ने उसको चलाया। इस तरह की और मजीद भी ऑडियोज़ है। मैं अपनी इंफॉर्मेशन की बुनियाद पे कह रहा हूँ, और मज़ीद भी चीज़ें आ सकती हैं। और फराह गोगी साहिबा के अलावा बुशरा बीबी के हवाले से भी जो उनके पर्सनल सेक्रेटरी थे इनाम शाह, वो भी कह चुके हैं कि बुशरा बीबी 4-5 लोगों से कोई गिफ्ट्स वगैरह, तोहफ़े वगैरह और मतलूबा चीज़ें वगैरह मंगवाया करती थी। तो उनमें एक मलिक रियाज साहब भी थे। फिर ये भी बात की जा रही है कि सेनेट इलेक्शन के दौरान हॉर्स ट्रेडिंग के लिए मलिक रियाज साहब को इमरान खान साहब ने कहा कि आप कुछ पैसे वैसे दें, पुल इन करें पैसे, ताकि हम कुछ सेनेटर्स खरीद सकें। और बल्कि सेनेट के ये वो वाले इलेक्शंस हैं जब डॉक्टर हफीज शेख लड़ रहे थे, और उसके बाद की मार्च 2021 में इलेक्शन हुए थे, और उसके बाद जो इमरान खान साहब का डाउनफॉल था वो नीचे जाना शुरू हो गया था, और वही इब्तदा थी इमरान खान साहब और मिलिट्री के दरमियान ताल्लुकात ख़राब होने की। तो उसमें ये बात भी, इस पे भी इमरान खान साहब की ऑडियो आ चुकी है कि कुछ जो एमएनएज हैं उनको पैसे दे दिए जाएं और पैसे दे के उनको ख़रीद लिया जाए। इस तरह की बहरहाल ऑडियो मौजूद है, जिसमें वो शायद असद उमर, शाह महमूद कुरैशी से बातचीत कर रहे हैं या किसी के साथ बातचीत बहरहाल वो कर रहे हैं। ये ऑडियो भी आ चुकी है। और अदरवाइज भी पैसे बिल्कुल, फिर मिनिस्टर्स के हवाले से भी बात हो रही है। कुछ मिनिस्टर्स ने भी पैसे लिए। जैसे कश्मीर के इलेक्शंस थे तो जो सरदार तनवीर हैं उनके करीबी ज़राए ये बताते हैं, बल्कि वो खुद भी बता रहे होते हैं कि अली मीन गंडापुर ने उनसे अच्छे खासे पैसे लिए थे, और ये हकीकत है कि बहुत ज़्यादा पैसा लिया गया था, और उसमें कुछ और भी अफसर वगैरह इन्वॉल्व थे। उसमें जनरल फैज़ का नाम भी आता है। तो बिल्कुल ये सिलसिला जारी रहा और ये सिलसिला चलता रहा है। अली मीन गंडापुर ने बिल्कुल पैसे उनसे लिए थे और फिर इलेक्शन उनको जितवाया था। फिर ये भी कि जरदारी के साथ डील के हवाले से इमरान खान साहब ने मलिक रियाज को भेजा था जब उनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश हुई थी। ये बात सच है कि मलिक रियाज के थ्रू नहीं, बल्कि इवन मलिक रियाज के थ्रू आई हो तो एक और बात है, बट ये बात सच है कि इस्टेब्लिशमेंट के थ्रू भी इमरान खान साहब ने मैसेज भेजा था पीपल्स पार्टी को भी और बाकी अपोजिशन की जमातों को भी कि मैं बिल्कुल विड्रॉ करने के लिए तैयार हूँ, इलेक्शन करवाने के लिए तैयार हूँ, या हटने के लिए भी तैयार हूँ। आप जो तहरीक अदम एतमाद है उसको विड्रॉ कर ले, लेकिन नहीं की गई थी। और इसकी एडिशनल इन्फॉर्मेशन ये भी है कि उन्होंने, जो कि पीपल्स पार्टी के लोग दावा भी करते हैं कि
عمران خان صاحب نے یہ بھی کہا تھا کہ آپ شاہد خاقان عباسی یا بلاول بھٹو کو وزیر اعظم بنوا سکتے ہیں، بنا دیں، مجھے ان پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن آپ شہباز شریف کو مت بنائیں۔ یہ ایک ایکسکلوسیو خبر ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ تو بالکل ملک ریاض کو وہ وقتاً فوقتاً آصف علی زرداری کے ساتھ معاملات کو بہتر کرنے کے لیے استعمال کرتے رہے، اور ملک ریاض کو اسٹیبلشمنٹ بھی استعمال کرتی رہی۔ اچھا، اس سلسلے میں اہم بات یہ ہے کہ انٹرویو ہوا ہے نہیں ہوا، وہ جاوید چودھری صاحب نے بات کی ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہونے والا یا ہو جائے گا۔ میری بھی ان کے ملک ریاض صاحب کے قریبی ذرائع سے بات چیت ہوئی ہے۔ اس سے پہلے میں بات کرنا چاہ رہا ہوں، وہ جاوید چودھری صاحب نے کہا ہے کہ ثاقب نثار کے حوالے سے بھی ملک ریاض بات کریں گے کہ ثاقب نثار نے کس طرح سے ان کو بلیک میل کیا تھا، خاص طور پر جو 460 ارب روپے والا کیس تھا۔ اس کی کل بھی ہیئرنگ ہونے جا رہی ہے، اور اس حوالے سے مشرق بینک کا ایک لیٹر بھی آ گیا ہوا ہے۔ خیر، اس پہ کل بات کریں گے۔ تو 460 ارب روپے میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا، ثاقب نثار کسی اور کیس کی ہیئرنگ کر رہے تھے، تو ملک ریاض کو انہوں نے بلا لیا تھا اور ان کو کہا 1400 ارب روپے مجھے چاہیے، میں ڈیم بنا رہا ہوں۔ پھر انہوں نے کہا کہ مجھے 1000 ارب روپیہ دے دیں، آپ کی تمام زمین ریگولرائز کر دی جائے گی۔ اس طرح سے جیسے تھڑے پہ بیٹھ کے لوگ کر رہے ہوتے ہیں، تھڑے باز کر رہے ہوتے ہیں، ہاکر وغیرہ کر رہے ہوتے ہیں، یا مطلب جو ٹھیلے لگانے والے وہ بارگین کر رہے ہوتے ہیں، اس طرح سے بارگین ثاقب نثار کر رہے تھے۔ تو پھر ملک ریاض صاحب نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میرا بحریہ ٹاؤن سے کوئی تعلق نہیں، میں تو بیمار آدمی ہوں، مجھے پیمپر لگا ہوا ہے۔ اس طرح کی بات مجھے یاد آ رہی۔ تو میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو NCA والی ڈیل ہوئی تھی، القادر ٹرسٹ والی جو ڈیل ہوئی تھی، اس میں کچھ لوگوں کا یہ دعویٰ ہے، اور یہ سینا گزٹ ہے اسلام آباد میں، جو خبر لوگ ہیں وہ بتاتے ہیں کہ یہ بیسکلی 5 ارب روپے میں ڈیل ہوئی تھی۔ 5 ارب روپے ملک ریاض صاحب نے دیے تھے، مختلف لوگوں کو بانٹے گئے تھے، جس میں عظمت سعید نے بھی پیسے لیے تھے، جنرل فیض نے بھی پیسے لیے تھے، اور پھر شہزاد اکبر نے بھی پیسے لیے تھے، یہ 5 ارب روپے۔ تو اس کے بدلے میں یہ 190 ملین پاؤنڈز بہرحال ملک ریاض صاحب اپنے جو لائبلٹی اکاؤنٹ تھا اس میں جمع کروانے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ تو ممکنہ طور پر یہ بات بھی کر سکتے ہیں۔ تو 2014 کا جو دھرنا تھا، اس کی بالکل فنڈنگ ملک ریاض صاحب بھی کر رہے تھے، کچھ اور بھی بزنس مین تھے جو عمران خان صاحب کے 2014 کے دھرنے کی فنڈنگ کر رہے تھے، اور یہ بات اس سے پہلے میرا خیال ہے مشاہد اللہ صاحب بھی کہہ چکے ہیں، اور یہ آن ریکارڈ ہے یہ بات۔ اور ملک ریاض صاحب ہمیشہ جب بھی مختلف چینلز کو بھی اور مختلف لوگوں کو، اینٹیٹیز کو اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پر فنڈنگ کرتے رہے ہیں۔ ایون شیخ رشید کے حوالے سے بھی وہ کہتے ہیں کہ میں 20 لاکھ روپیہ پر منتھ دیتا ہوں۔ اور پھر یہ بھی کہ وقتاً فوقتاً اسٹیبلشمنٹ ملک ریاض کو یوز کرتی رہی ہے پولیٹیکل انٹرفیرنس کے لیے، یا پولیٹیکل انٹرونشنز کے لیے، مختلف انٹرونشن۔ جیسے 2014 کے دھرنے کے دوران جب یہ تمام کراؤڈ عمران خان صاحب کا شاہراہ دستور پر موجود تھا، اس وقت جنرل ظہیر الاسلام، اس وقت کے DGISI نے ملک ریاض کو ان کے پاس بھیجا تھا، نواز شریف کے پاس بھیجا تھا، اور ان کو کہا تھا آپ استعفیٰ دے دیں اور آپ کسی اور کو وزیر اعظم بنا دیں، اپنے بھائی کو بنا دیں، کسی اور کو بنا دیں، یا آپ باہر چلے جائیں، چونکہ حالات بڑے خراب ہیں اور آپ کی گرفتاری کے چانسز ہیں، آپ کے خلاف چیزیں بڑی زیادہ خراب ہو رہی ہیں۔ تو اس طرح کی بات بہرحال انہوں نے کی۔ تو لیکن انہوں نے پھر نواز شریف صاحب نفس کے پکے نکلے اور اسٹرانگ نکلے، لیکن انہوں نے ریزائن نہیں دیا تھا۔ اچھا، اب بات آتی ہے کہ کن اینکرز کو یہ انٹرویو دیا جا سکتا ہے۔ سب سے زیادہ ان کے قریب ہیں کامران خان صاحب، ممکنہ طور پر ان کو دے سکتے ہیں، بہت قریب ہیں، بلکہ وہ ایک پروجیکٹ سوشل میڈیا کا ایک بڑا پروجیکٹ کر رہے ہیں، اس میں وہ ان کے پارٹنر بھی ہیں۔ کامران خان صاحب یہی بتاتے ہیں کہ وہ ان کے پارٹنر ہیں۔ دوسرا ان کے جو قریبی لوگوں میں سے ہیں وہ جاوید چودھری صاحب ہیں۔ جاوید چودھری صاحب ملک ریاض صاحب کے نام سے کالمز وغیرہ بھی اور ایک بک وغیرہ بھی باقاعدہ انہوں نے ملک ریاض کا نام لے کے، مصنف میرا خیال ہے ملک ریاض تھے، اور کمپائل کی ہوئی ہے، اس طرح کا سلسلہ ہے۔ پھر وہ سلیم صافی صاحب کے بھی بہت قریب ہیں، یا سلیم صافی صاحب پہلے ماضی میں بھی ان کے 2-3 انٹرویوز کر چکے ہیں۔ تو یہ ممکنہ طور پر انٹرویوز ہو سکتے ہیں، انٹرویو کرنے والے ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ شاہزیب خانزادہ کا جو نام ہے وہ بھی بعید از قیاس نہیں ہے، اور مہر بخاری صاحبہ بھی ان کا انٹرویو کر سکتی ہیں، اینڈ شی از آلسو کنسیڈریبلی ویری کلوز ٹو ہیم، تو یہ بھی کر سکتی ہیں۔ اچھا، ایک اور بھی چانس ہے کہ وہ جو سوشل میڈیا کا بڑا پروجیکٹ خود لانچ کرتے ہیں، ایک بڑا ٹرانس نیشنل پروجیکٹ ہے، وہ لانچ کرنے جا رہے ہیں،
تو یہ بھی ممکنات میں سے ہے کہ وہ اسی پلیٹ فارم پہ کسی عام سے آدمی کے ساتھ یا اس پلیٹ فارم کے کسی اینکر کے ساتھ جو ہائر کر لیا گیا ہو اس کے ساتھ اپنا یہ انٹرویو کر دیں اور آن ایئر کر دیں. اچھا میں نے اس سے پہلے جو 2-4 دن پہلے ویڈیو کی تھی اس میں نے بہرحال یہ کہا تھا, میرا یہ ہنچ تھا, گیس تھا کہ ملک ریاض صاحب عمران خان کے خلاف بیان نہیں دیں گے, یا میرا یہ خیال تھا. تو اب لیکن خبریں آ رہی ہیں کہ انہوں نے عمران خان کے خلاف بات کی ہے, بشریٰ بی بی کے خلاف بات کی ہے. اب یہ اس طرح کی خبریں آ رہی ہیں, یا کم از کم کانٹینٹ ایسا بہرحال ہے کہ وہ ان کے خلاف بات کر سکتے ہیں. تو مجھے ابھی بھی اس پہ ہے کہ شاید وہ نہ کریں. لیکن ایک چیز ہے کہ وہ میجیشین ہے, پاکستانی سسٹم کو بڑی اچھی طرح سے ملک ریاض صاحب سمجھتے ہیں, اور ان کو پتہ ہے کہ اگر وہ کسی کے اگینسٹ بیان دیں گے تو سارے لوگ انڈرسٹینڈ کریں گے. وہ نواز شریف اور شریف فیملی کے اگینسٹ بھی بیانات دیتے رہے ہیں, لیکن آج بھی وہ ان کے بہت زیادہ قریب ہیں. بلکہ ابھی جب نواز شریف صاحب وطن واپس آ رہے تھے تو دبئی میں ملک ریاض صاحب کی ان سے ملاقات بھی ہوئی تھی. اچھا میرے ذرائع کے مطابق ملک ریاض صاحب کافی عرصے سے پاکستان نہیں آئے, وہ دبئی میں ہی ہیں, اور وہاں ان کے اچھے بزنسز وغیرہ بھی ہیں. اچھا پھر ایک اور بھی بات کی جا رہی ہے کہ شاید جاوید چودھری صاحب نے اس کا کانٹینٹ بھی لکھا ہے, اور اس انٹرویو کے جو کانٹینٹس ہیں وہ جاوید چودھری صاحب نے لکھے ہیں. تو یہ بھی بات جب انٹرویو آئے گا تو پتہ چل جائے گی. آخری بات جی, اہم بات کہ کیا ملک ریاض صاحب کے قریبی سورسز نے بتایا ہے, وہ یہ بتایا ہے جی مجھے, میں نے خود بھی ملک ریاض صاحب کو کانٹیکٹ کیا, 2-3 دفعہ ان کو کال بھی کی, میسج بھی ڈراپ کیا, لیکن انہوں نے رسپونڈ نہیں کیا. میری پھر ان کے بہت قریبی جو لوگ ہیں ان کے ساتھ بات چیت ہوئی ہے, اور جو ہر وقت ان کے ساتھ ہوتے ہیں, انہوں نے مجھے کہا ہے کہ یہ انٹرویو ابھی تک ریکارڈ نہیں ہوا ہے, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ کسی نے ریکارڈ نہیں کیا ہے. اور میں نے جب ان سے یہ پوچھا کہ یہ ریکارڈ ہو سکتا ہے تو انہوں نے کہا کہ نہیں, اس بارے میں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے. بہرحال ابھی تک یہ انٹرویو ریکارڈ نہیں ہوا ہے, یہ ان کے قریبی جو ذرائع ہیں وہ کہہ رہے ہیں. تو اس طرح کا سلسلہ ہے. تو اب دیکھتے ہیں کہ جی ان کا انٹرویو کب آتا ہے, اور دعوے کیے جا رہے ہیں ان کا انٹرویو آئے گا اور دھوم مچا دے گا. لیٹس سی کہ کیا ہوتا ہے. پہلے ہی پاکستان کی سیاست میں کافی بھونچال آیا ہوا ہے. ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ. آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. تھینک یو.